السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وعلى وأصحابه وبارك وسلم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمتصلبين في العقيدة والصائمين الخاشعين المخلصين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں جید السلام و صد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وعلی واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باعث کونو مکان، وجہ تخلیق آدم و بنی آدم، سبب تخلیق نوع انسانی، عالمین کے ظہور و وجود کی وجہ کامل، اللہ کے سوا وجودی اور ظہوری اولی حیثیت رکھنے والی عظیم الشان ذات ہمارے اور آپ کی قسمت اور نصیبہ کے چمکنے کا نجات و شفاعت و مغفرت و بخشش کا سامان کامل، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باعث کون و مکان تشریف لے آئے،
وہ نور حق خدا کے رازداں تشریف لے آئے. وہ خلقت میں تو اول ہے مگر بعثت میں آخر ہے. وہ خلقت میں تو اول ہے مگر بعثت میں آخر ہے. سبب یہ ہے کہ وجہ کن فکان تشریف لے آئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور منقش في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الوران نور الهدى مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود مقصوده والمقصود مبعوثه سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ. آج کی گفتگو کا عنوان ہے نور من نور اللہ. یہ اوپر کی وجہ سے نورن ہے ورنہ عنوان ہے نور من نور اللہ. نور من نور اللہ یہ عنوان ہے اور اسی عنوان سے انہوں نے بھی سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ اپنے خدا اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. اور کچھ لوگ جو ہے نا بدعت و شرک کا بھی عنوان ڈالا ہے. اس سے پہلے کہ ہم نگیٹو پہلو پر دھیان دیں، نور من نور اللہ کا جو علمی تصور ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ ہم جو بھی جتنی بھی تعریف کریں یا کرتے ہیں یہ سب مخلوق کے تصور میں کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام جو کرے وہ دلیل نہیں ہے. دلیل قرآن اور حدیث ہے، علماء محققین ربانیین ہیں، یہ ہے بیس شریعت کے. تو ہم کھل کر کے اعلان کرتے ہیں اس بات کا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے نور نبی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کی جب ذات مخلوق ہے تو آپ کی ساری صفات مخلوق ہے. ذات پہلے ہوتی ہے بات اور صفات بعد میں ہوتی ہے. تو جب ذات کے حوالے سے مخلوق کا عقیدہ ہے اور مخلوق کو حدوث لازم ہے، حادث ہونا فنا ہونا لازم ہے، خالق باقی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، وہ ایک ذات جو اللہ کی ہے وہ باقی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، غیر حادث ہے. باقی جتنے بھی ہیں بشمول آپ کے اور ہمارے آقا تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مخلوق ہے. ایک آن کے لیے ہی صحیح آپ کو بھی فنا لازم ہے. خلق کے لزوم کو ثبوت دینے کے لیے لہذا جب یہ عقیدہ طے ہو گیا تو اب زبردستی ہماری کتابوں میں گھسپیٹ نہ کیا جائے کہ نور محمدی کا عقیدہ شرکیہ ہے. نور کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے بلکہ شرک شکن عقیدہ ہے. کیسے؟ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں. ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق اللہ ہے. اللہ سے نسبت کی بنیاد پر شرک کا عقیدہ نہیں. یہی تو عین توحید ہے. نور من نور اللہ کا معنی ہوا اللہ کی نور کی طرف سے ایک نور. اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے کہ نہیں پرسنلی طور پر یہ نور ہے تب تو پھر یہ کہ اپوز کا پہلو ہوتا اور شرک کا عقیدہ ملتا. شرک کے لیے اپوز ہونا ضروری ہے، شرک کے لیے مد مقابل ہونا ضروری ہے، شرک کے لیے آمنے اور سامنے اور مقابل کا تصور ہونا ضروری ہے. لیکن آپ اپنے نبی کے نور کو اللہ کے نور سے مان رہے ہیں، یعنی ریلیٹڈ آف نبوت خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ایک فیضان مان رہے ہیں
تو یہ تو توحید کا نکھار ہو رہا ہے، توحید کی عظمت اجاگر ہو رہی ہے۔ الگ سے ایک عقیدہ اگر بناتے کہ اللہ بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، اللہ جیسا نور ہے یہ بھی ویسے نور ہے، تب یقیناً شرک کا تصور ہوتا۔ لیکن یہاں تو نبی کا لفظ بول کر کے ہی خاتمہ آپ نے کر دیا ہے کہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ تو نبی کو بھیجنے والی ذات کا نام ہے۔ رسول نبی ہے، رسول نور ہے، رسول کا لفظ بول کر آپ نے بتا دیا۔ اللہ رسول نہیں ہے، اللہ تو رسول کو بھیجنے والی ذات کا نام ہے۔ تو رسول اللہ کو نور کہا، نبی اللہ کو نور کہا، تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کہنے والے کا عقیدہ اللہ کے رسول کا ہے، اے اللہ کا رسول ہے، اور رسول مخلوق ہوا کرتے ہیں، نبی مخلوق ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک جانب کوئی اگر اللہ کے رسول کو نور کہہ رہا ہے تو صرف نور کو آپ نے دیکھ لیا، اور جو رسول اللہ کا عقیدہ رکھا زبان کے طور پر، دل کے طور پر نبی اللہ کا عقیدہ رکھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ یہی پر ہے مس کوٹ، اسی کو بولتے ہیں مس یوز، اسی کو بولتے ہیں۔ یہ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ میں بس یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ 1400 سال سے نہیں، حضرت آدم سے لباس واللہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیا ہوا عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے عقیدہ ہے کہ میرا حبیب نور ہے، میرا حبیب نور ہے، میری جانب سے نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ ہے۔ اور آسمان و زمین کہاں تلاش ہوگے؟ عالمین میں تلاش ہوگے نا، عالمین میں تلاش ہوگے۔ اور وہی اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رسول سارے جہان کے رحمت ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، رسول سارے آسمان و زمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ غور کریں نور کا تصور کیا ہے؟ نور کا تصور ہے ہدایت دینا، نور کا تصور ہے روشنی دینا۔ اٹھاؤ عرب کی سرزمین اور اٹھاؤ عرب کی ہسٹوری کو، آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 650 برس کا کم و بیش تقریباً عرصہ گزر گیا تھا۔ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں آپ دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آپ کو آئے گی کہ سارے لوگ ظلمت قدا میں اپنی زندگی کاٹ رہے تھے، سارے لوگ ضلالت و گمراہی اور ظلمت میں تاریکیوں میں اپنی زندگی کاٹ رہے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک گمراہیوں میں اپنی زندگی گزارنے والے اور بار بار کسی نہ کسی مونس کا انتظار کرنے والے، کسی سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے ہونوں کو سکون دینے والی ذات کا انتظار کرنے والے، سنو انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کا سراپا احسان بن کر محمد کو میں بھیج رہا ہوں، اللہ کا سراپا احسان بن کر کے محمد کو بھیج رہا ہوں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس محمد کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تم تاریکیوں میں تھے، تم غلالت میں تھے، تم ظلمت میں تھے۔ نبی آئے ظلمت کو چھاٹ دیا، نبی آئے غلالت چھٹ گئی، نبی آئے گمراہیت ختم ہو گئی۔ یہ نبی کا آنا نور نہیں تو کیا ہے؟ نبی کا آنا روشنی نہیں تو کیا ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی عقیدے میں نور ہے۔ آئیے امام محمد ابن جریر طبری، جو بہت بڑے، میں نے درس قرآن میں بھی ان کا انٹروڈکشن کرایا ہے، یہ سن 2 ہجری اور 3 ہجری کے، 2 ہجری اور 3 ہجری، ان کی وفات جو ہے 311 یا 310 میں، ان کی وفات، ان کا انتقال جو ہے 310 میں، تو یہ 2 اور 303 کے مطلب تیسری ہجری کے، آج سے تقریباً 1100 سال پرانے۔ بدنام مت کرو سنیت کو، بدنام مت کرو حقیقت کو، بدنام مت کرو حق تصور کو۔ یہ وہ تصور ہے جو سلسلۃ الذہب کا تصور ہے، یہ عظیم سلسلے والا تصور ہے، یہ خود ساختہ یا خود ایجاد کردہ تصور نہیں ہے۔ آپ ہرگز نہ سمجھو کہ یہ بریلی اور نظامی کا عقیدہ ہے، نور من نور اللہ کا، نہیں، یہ صحابہ کرام بلکہ خود توحید کا عقیدہ دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے آپ سنیں، قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں امام جریر طبری سب سے پہلے فرماتے ہیں۔ میں ابن کثیر سے بھی پہلے تو اس لیے لایا ہوں کہ ابن کثیر 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 774 کے ہیں وہ، 7ویں اور 8ویں کے ہیں وہ، اور یہ تو تیسری کے ہیں، یعنی امام مطلب ابن کثیر سے 200 مطلب 800 برس پہلے کے نہیں۔ اور جو پہلے کے ہوتے ہیں وہ پہلے نہیں مانو گے آپ تو کس کو مانو گے؟ اللہ کی شان جانتے ہیں،
هو الاول، اللہ کی شان ہے، تو اول یہ اللہ کی شان ہے جو اول ہے. صحابہ کرام کی شان بتائیے. قرآن پاک والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اولون جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں قرب مصطفیٰ، عہد زمانہ رسالت، عہد نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرب رکھنے والی ذات اگر فیض نبوت کا کمال نہیں رکھے گی تو کون ذات کمال رکھے گی؟ صحابہ کرام کو عظمت و برتری کا کمال کیوں ملا؟ آدم کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہیں، نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے، قرب عہد رسالت کی بنیاد پر ملا ہے، زمانے نبوی اور نبی پاک کی صحبت کی بنیاد پر ملا ہے. وہ امام جریر طبری فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، جس طرح اللہ کی جانب سے تمہارے پاس کلام الہی نازل ہوا ہے، ایسے ہی اللہ کی جانب سے نور کی شکل میں محمد نازل ہوئے. ہم جلدی جلدی بولتے چلے جائیں. امام جریر طبری کے بعد آئیے تفسیر قرطبی میں آپ دیکھیں، یہ 6ویں اور 7ویں جو بالکل ابن کثیر وغیرہ کے زمانے میں ہے. ابن کثیر کا بھی موقف آپ دیکھیں. ابن کثیر نے تو 1 2 3 نہیں بلکہ البدایہ والنہایہ والیوم 2 میں صفحہ نمبر 415 میں آپ دیکھیں ایک لمبی قطار لگا دی ہے حدیثوں کی، جس کا صاف خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سراپا نور ہے. اب عنوان دے دو نور محمدی اور ابن کثیر، عنوان دو ابن کثیر بولتے ہیں ابن کثیر اوتھر کتاب ہے، اوتھورٹک ہے. تو ابن کثیر نے بھی کہا. اب اس کے بعد حسن جلال الدین سیوطی کے حوالے سے یعنی تفسیر جلالین کے حوالے سے بولتے تھے انہوں 9ویں صدی ہجری کے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے یا آج کے ہیں، اس طرح بول کر کے. اس لیے میں نے پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے آج پیش کیا ہوں کہ امام جریر طبری جو 1100 سال پرانے ہیں، 310 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تفسیر طبری، اچھا ان کی تفسیر کو تفسیر ابن عباس کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس جن کی تفسیر کو اور جن سے قرآن سیکھنے کو نبی نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھا کرو. اور جریر طبری کی جو تفسیر کا طریقہ ہے وہ ابن عباس کا طریقہ ہے. اب تو اوتھینٹک سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ فرماتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس کی مطلب یہ کہ ابن کثیر نے تو ابن عباس کی کئی روایت پیش کی ہے، انہی میں سے ایک شعر بھی انہوں نے پیش کیا ہے. یا رسول اللہ، یعنی عربی کا شعر ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو سارا جہان تک عالم روشن ہو گیا، منور ہو گیا. تو آپ نور نہیں، نور گر بھی ہے، صرف نور ہی نہیں دوسروں کو بھی روشنی بخشنے والے ہیں. دیکھا، بلکہ امام راغب اصفہانی جو لغت کی دنیا کے بہت بڑے اوتھینٹک ہیں، بہت بڑے اوتھینٹک، زبان کی دنیا کی، ڈکشنری کی دنیا کی، عربی ڈکشنری میں بڑا مقام ہے. امام راغب اصفہانی نے نور کا جو تعارف اور نور کی جو تعریف کی ہے، سمجھیے بڑی اچھی تعریف کی ہے. عربی کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، النور الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. بڑا اچھا جملہ ہے، اس کا ترجمہ کر دوں مزہ آ جائے گا. ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ، یعنی جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کی حقیقت کو ظاہر کر دے اسے نور کہا جاتا ہے، اسے نور کہا جاتا ہے. اٹھائیے عرب کا دستاویزات اور 650 سال کی ہسٹری اٹھائیے، کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ابو بکر صدیق کی ذات ظاہر نہیں ہو پا رہی تھی، ابو جہل کی پراگندہ ذات ظاہر نہیں ہو پا رہی تھی. نبی تشریف لائے نور بن کر کے، خود بھی ظاہر ہو گئے، سب کی حقیقت کو بھی ظاہر کر دیا. ابو بکر بھی ظاہر ہو رہے رضی اللہ عنہ، عمر بھی ظاہر ہو رہے رضی اللہ. کون اپنے ہیں کون غیر ہے، سب ظاہر. لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ دیکھتے نہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کون کہاں ہے کیسے ہے. لائٹ آ جاتی ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے کون لنگڑا ہے، کون للا ہے، کون موٹا ہے، کون پتلا ہے، سب ظاہر ہو جاتا ہوتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہونا. یہ اللہ کے سر کا نہیں ہے، نوٹ کیجیے، اللہ کے سر کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. نور من نور اللہ، نوٹ کریں آپ، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کی طرف سے ہے. یہ ترجمہ کرنے نہیں آتا، ترجمہ کرنے والوں سے پوچھو. اللہ کے نور کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا نور ہے اسی کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر آئے. یہ جیسے رسول من رب العالمین، انا عبداللہ من اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے آنا یہ تو توحید کا پہلو ہوا نا. سیم اللہ کے سر کا، یعنی نور من نور اللہ نہیں،
بلکہ نور محمد نور اللہ جس طرح کا مثل نور خدا، یعنی خدا کے نور کی طرح ہے، تب تو پھر ہاں تب تو یہ شرک ہے. جو میرا عقیدہ ہے وہ آپ بولتے نہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ ہمارا عقیدہ نہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کا ایک دم کان میں یہ عقیدہ کھوس لیجئے کہ جس طرح اللہ کی جانب سے نبی ہوا کرتے، اللہ کی جانب سے رسول ہوا کرتے، اللہ کی جانب سے ولی ہوا کرتے، ایسے ہی اللہ کی جانب سے ہی یہ نور ہے. نور یہ وصف محمدی ہے، نوٹ کریں آپ. میں اسی پر تھوڑی بات کروں گا کیونکہ درود تاج کا یہ اختتامیہ، بلکہ ابھی تو ایک اور اچھا عنوان آئے گا، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، یہ بھی آنے والا ہے درود تاج. نور من نور اللہ. آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کو کتنے یاد ہیں؟ بات ہندوؤں کی طرف مت کرو بھائی کہ وہ جیسے بولتے ہیں وندے ماترم پڑھو، اور ان کو اگر پڑھنے بول دیا جائے تو ایک لائن بھی نہیں پڑھ پا رہے. آپ تو دیکھ رہے ہیں نا ڈیبیٹ پہ، اب ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم کے زمانے میں ایک عیسائی سے مناظرہ کا پہلو ہوا تو حضرت غوث اعظم نے کہا کہ دلیل وغیرہ کی دنیا میں، دھیان دیجیے گا، دلیل وغیرہ کی دنیا میں. امام احمد بن حنبل سے بھی یہ روایت منقول ہے. توجہ دیں آپ اور اپنی عظمت کو سمجھیے، اور جو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم کیجیے. دشمنی میں قابیل مت بنیے، حابیل کی اتباع کیجیے. حابیل کی اتباع کیجیے، وہ تقوی پرہیزگاری کی اتباع کیجیے. قابیل مت بنیے. آدم کی اولاد ہے تو حابیل کی اتباع کیجیے، قابیل کی اتباع نہ کیجیے. توجہ دیں. ایسا ہوا کہ مناظرہ جب اوج پر ہوا تو سب سے پہلا جملہ کہا کہ تم کس سے دلیل دو گے؟ قرآن سے دوں گا. تو تم تو قرآن معلوم نہیں ہے. ایسا قرآن کے خلق، ہاں امام احمد بن حنبل سے منقول ہے، مخلوق خلق قرآن کا مسئلہ ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ مجھے الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک تیرا قرآن یاد ہے. تو حضرت مسکرا رہے ہیں، تم کو کتنا یاد ہے؟ ہم تو حافظ قرآن نہیں ہے. سامنے والے نے، ہم حافظ قرآن نہیں ہے. تو کیسا ہے تیرا دھرم؟ تو اپنے دھرم کو یاد نہیں کیا. بات تو بڑی اچھی تھی، لیکن عظمت کا جواب سنیے. کہا میرے دھرم کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ غیر کے سینے میں بھی محفوظ رہنا چاہتا ہے. غیر کے سینے میں بھی. آج آپ ٹی ویوں پر دیکھیے، ہمیں زبردستی کہا جاتا ہے جے ہند، وندے ماترم، یہ سب کے نعرے لگاؤ، اور ان سے ذرا اگر پوچھے تو ایک لائن بھی یاد نہیں ہے. پڑھے ہی نہیں اسکول میں. سب فیلئر کو منتری بنا دیا ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ آپ واقعی ریئلٹی آف اسلام، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس کی ریئلٹی میں آپ اگر دیکھو گے تو نور من نور اللہ کا عقیدہ ایسے ہی ہے جیسے رسول من رب العالمین ہے، نبی من رب العالمین ہے، کہ یہ نبی وصف خدا ہے. نبی ہونا وصف خدا ہے. ذات محمد ابن عبداللہ ہے، وہ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہے. اللہ نے ان کو نبی بنایا. یہ نبوت گفٹڈ پہلو ہوا کرتی ہے، رسالت عطائی پہلو ہوا کرتے ہیں. توجہ دیں آپ. تو اللہ نے عطا کیا، اور عطا کہتے ہی ہیں حدیث ہونے کو، عطا کہتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے والے پہلو کو. جو عطا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور جس کو عطا کیا گیا ہے وہ مخلوق ہے. تو نبی اللہ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے. ٹائم ہوتا تو میں پورا شجرہ گنا دیتا نبی کے کتنے نام ہیں، مگر آج کچھ ایسے نام گنا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے پوچھئے گا نہیں، بچے ہوں گے تو نام رکھ لیجئے. حاشر اللہ کے رسول کا نام ہے، عاقب اللہ کے رسول کا نام ہے، ماحی اللہ کے رسول کا نام ہے. ان تین نام کا ترجمہ کر دوں، مزہ آ جائے گا آپ کو، کیونکہ انہی تین ناموں پر پورا مہینہ گزرنے والا ہے، اپوزیشن کا بھی اور ہمارا بھی. حاشر دیکھیے گا، بخاری شریف میں ہے اس لیے بھی بول رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں. انگلش میں HASHIR، حاشر. عربی میں ہا الف زبر ہا، شین رازر شر، حاشر. اس کے حشر کو ادھر ادھر مت کھیلیے. حاشر. نبی فرماتے ہیں انا الحاشر الذی یحشر الناس قدمی، میرا نام حاشر ہے. اس کا معنی یہ ہے کل میدان محشر میں میرے قدم پر سب کا حشر ہوگا. سبحان اللہ.
کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں کس کا پہلو ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں تم نے چوما کا پہلو رکھا ہوگا، نبی کو چوما جاتا ہے، پوجا نہیں جاتا، چوما جاتا ہے۔ اسی نبی نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، پرستش صرف اللہ کی ہے۔ میں حاشر ہوں، میرا نام حاشر ہے، یحشر الناس قدمی، لوگوں کا حشر میرے قدم پر ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کی تعریف خود نبی کرتے ہیں، الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سبحان اللہ۔ عاقب بولتے ہیں پیچھے ہونے کو، عقبن مانے ہوتا ہے پنڈلی، پنڈلی پیچھے ہوتا، آگے نہیں ہوتا، یہ حصہ ہے پاؤں کا، یہ حصہ پیچھے ہونے۔ انا العاقب، شروع میں کیا تھا؟ وہ خلقت میں تو اول ہے مگر بعثت میں آخر ہے۔ میں عاقب ہوں، الذی لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ توجہ دیجیے گا، یہ پاکستانی عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے ختم نبوت۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہاں دھرنے ہو رہے ہیں تو انہیں کو حق ہے، نہیں۔ ختم عقیدت، ختم نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا خاتم النبیین کا عقیدہ ہے، قرآن پاک کا عقیدہ ہے۔ ما کان محمد ربا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی فرماتے ہیں انا العاقب الذی لا نبی بعد، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وانا الماحی، آج کی گفتگو، اور میں ماحی ہوں، میم الف زبر ماں، بڑی ہا یا زد، حی، ماحی، چھوٹی ہا سے نہیں، میں ماحی ہوں، الذی یمحو بہ، ماحی بولتے ہیں مٹانے والے کو، میں ماحی ہوں، میری وجہ سے ظلمت کو رب نے مٹا دیا ہے، میری وجہ سے تاریکیوں کو رب نے مٹا دیا ہے۔ اب تو سمجھو کہ نبوت، نور کا تصور یہی تو ہے پیارے، روشنی ملنا، روشنی ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے، نہیں، اللہ ہی نور ہے۔ توجہ دیجیے گا، اللہ ہی نور ہے، اور اس ہی کا فیضان نور محمدی ہے، اس ہی کا فیضان، اس ہی کی توحید، جو ہی میں جو اثر ہے، توحید جو ہے، اس کا کمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کیا جانو خدا نور ہے، کیسا ہے، کیوں ہے؟ صحابہ کرام کو کبھی خواہش بھی ہوتی کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہ، اللہ کا دیدار، اللہ کیسا، کیوں کیسا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملے میں سیٹسفائی کرتے، کہتے تم میرے کو دیکھو، بے شک تم اللہ کو دیکھ لی۔ جملے پہ غور، کبھی کبھی جو لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا، گویا اس نے مانا۔ یہ گویا جو ہے اردو میں کمپلیٹ معنی کو نہیں بتاتا، گویا کا مطلب ہوتا ہے مجبوری میں آپ آ گئے، گویا مجھے سکون مل گیا۔ تو گویا کا مطلب یہ کہ سکون کی دنیا میں سے ایک قسم آپ ہی تھے، آپ آ گئے تو سکون مل گیا۔ لیکن اگر کہا جائے آپ آ گئے مجھے مکمل سکون مل گیا، تو یہ گویا کا پہلو نہیں، تو گویا میں ایک انکمپلیٹ کا پہلو ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گویا کی عربی، یا ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو گویا کی عربی کأنہ آتا، عربی کأنہ، انا انا کأنہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، کأنہ، گویا کے معنی میں، گویا انکمپلیٹ کا پہلو جو دیتا ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں من یطیع الرسول فکأنہ نہیں ہے، بلکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا، رسول کی پیروی کی، قد، بے شک اس نے اللہ کی پیروی کی ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ یہ مجبوری ہے، ٹیمپرری ہے، نہیں۔ صحابیوں تم مجھے دیکھو، فقد رأى الحق، تحقیق کہ تو نے حق کو دیکھ لیا، گویا تو نے رب کو دیکھا نہیں۔ شک مت کرنا کہ نبی کو دیکھنے کے بعد ہم نے رب کو دیکھا یا نہیں، گویا کہ دیکھا، شک کا پہلو ہے، نہیں، یہ شک نہیں۔ فقد اطاع اللہ، فقد رأى الحق، تو نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی وجہ سے تو نے اللہ کو دیکھا، رسول کے دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ ہے پہلو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے قرآن پاک کے ترجمے کو تم نے قرآن کی ترجمانی سمجھ لیے، قرآن کے ٹرانسلیشن کو اپنی نفسانیت
اپنی طبعیت اور اپنی طبیعت کی بنیاد پر امت کے سامنے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، بھئی اللہ نور ہے، بے شک ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ عزیز ذو انتقام، غفور الرحیم اللہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے آپ کے محمد کو بھی کہا رسول رؤوف، رسول رحیم، رسول عزیز۔ یہ اللہ پاک نے ہی کہا ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی لاسٹ لائن فرسٹ آیت کریمہ میں۔ کیا کہیں گے آپ؟ عین زا یا زا یہاں پر بھی تو نظر آ رہا ہے، انڈیکس بنا کر کے تو دیکھو آپ۔ کہنا یہ ہے آج میری گفتگو کا جو ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ، یہ شرکیہ نہیں ہے، یہ توحیدی عقیدہ، یہ بتانے سے جا رہا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں نبی کی آمد سے پہلے گمراہیت تھی، تاریکیاں تھی، ظلمت تھی، اور اللہ پاک نے نبی کو بھیجا، وہ ظلمت کو چھٹ گئی، ظلمت ختم ہو گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں نور کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اپوزیشن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دے، پھونک کر کے ختم کر دے، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو آسمان و زمین کا نور ہے وہ مکمل ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے یقیناً اللہ تو مکمل ہے، تو پھر یہ کس نور کے مکمل کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یہی نور ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کفارو، یہ محمد عربی کی ذات سراپا نور ہے۔ آج تجھے کمپلیٹ نظر نہیں آ رہی ہے، میں اسے کمپلیٹ ثابت کر کے بتاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور نمبر 11 میں، پارہ نمبر 10 میں دیکھیں، اور پارہ نمبر 28 میں بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس رسول کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے، غلبہ عطا۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناگوار گزرے کافروں کو، اگرچہ مطلب اچھا نہ گزرے مشرکوں کو۔ کہنا یہ ہے کہ آپ مشرک اور یہودی اور نصرانی کی وجہ سے، ارے بڑا افسوس ہوتا ہے یار، آپ تو نصرانی کی طرح بھی نہیں، آپ تو یہودی کی طرح بھی نہیں۔ یہودی تو ایسے تھے عرب کے کہ ابن کثیر ہی کی بات سنو، آج زیادہ میں بولنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ پورا مہینہ ہے، اب سرا کھانے والے بہت رہتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ پازیٹیو رہے، اس جمعہ کو بھی میں نے کہا پازیٹیو ہی رہیے، جتنے دیر تک آپ ڈسکس کریں گے نا اتنے دیر آپ درود پڑھ لیجیے نبی پر، اتنے دیر تک آپ نبی پر سلام پڑھ لیجیے۔ خدا کی قسم آپ نہیں جانتے، سورہ واقعہ آیت نمبر 91 میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مقربین بندوں کو بلائے گا، مقرب بندوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا غلام بنائے، مقرب بندوں کو، قریب بندوں کو، قریب جس کو قریب کر لیا ہے، ان کو جب بلائے گا تو اس طرح نہیں بلائے گا اے نماز کی وجہ سے میرا قرب حاصل کرنے والوں، اے حج اور زکات کی وجہ سے میرا قرب حاصل کرنے والوں، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جو اصحاب یمین ہوں گے اے میرے حبیب، رائٹ ہینڈ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کی شان میں یہ رکھوں گا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہ رائٹ ہینڈ میں اپنے نامہ اعمال کو لینے والے مقربین، تم نماز اور حج اور زکات کو نشانی بنا کر حشر میں مت آؤ، مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہوئے آؤ، یہ نشانی ہے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، آپ پر سلام پڑھتے ہوئے ان کو نشانی قرار دوں گا۔ دنیا جب پوچھے گی، حشر کے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، میری طرف سے جواب جائے گا کہ نبی پر سلام پڑھنے والا، رائٹ ہینڈ میں اعمال لینے والا ہے۔ کون ہے ایسا؟ خالی دعا کرتے حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے رائٹ ہینڈ میں ہمارے اعمال کو دے دینا اور آسان کر دینا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو اپنی نشانی مصطفیٰ سے جوڑنی ہوگی۔ آپ کا رب اچھا کمال یہ ہے کہ بتائیے جنت میں خالی آپ جائیں گے، یہ چند جنے جائیں گے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی امت، محمد عربی کی امت، کتنی امت ہوگی، اور سب کے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں اگر ملا نامہ اعمال تو سب جنتی ہوں گے۔ آج ہم 20 جنے 30 جنے کھڑے ہو کے پڑھتے تو پتہ نہیں اتنی مرچی لگتی ہے، باہر جا کر ڈسکس کریں گے، وہ گھر میں بھی نہیں بیٹھیں گے نا، باہر جا کر کھڑے ہو کر ڈسکس کریں گے، یہ دیکھو بدعت کر رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ آپ کو کیوں امید لگ رہی ہے؟ کملیش تیواری توہین پہ توہین کیا جا رہا ہے، آپ کچھ نہیں بولو گے، اور
وہ بات جو میدان محشر میں شان کے ساتھ ابھر رہی ہے، اس کی پریکٹس اگر دنیا میں کر رہے ہیں اور اس حدیث پر عمل کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ کما تدین و تدان، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کرو گے وہی وہاں لوگے، جو یہاں بو گے وہی وہاں پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر ہم نے سلام کیا ہے یہاں اور حشر میں سلام نشانی ہے تو ہم کیا پائیں گے پیارے؟ اللہ کہہ سکتا تھا اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے نمازیوں، اے توحید پرستوں، اے میرے 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 میرا نام لینے والوں، اے اللہ 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 کے نعرے لگانے والے، آج بھی آؤ، میری طرف سے تجھ پر سلام ہے نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا میرے حبیب پر سب سلام پڑھتے ہوئے چلے جاؤ جنت میں، میرے حبیب پر سلام پڑھتے ہوئے چلے جاؤ جنت میں۔ یہ نشانی بتا رہا ہے، دیکھ رہے فسلام لک، فسلام للہ نہیں ہے اللہ کی جانب سے، یہ من اللہ نہیں ہے، فسلام لک، میرے حبیب آپ کی شان وہاں بھی قرار دوں گا کہ یہ سب رائٹ ہینڈ والے نام اعمال لیے ہوئے آپ پر سلام پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ اور اس کا جو صحیح مقصد ہے، صحیح بیس ہے، جلدی سے 2 لفظ میں بول دو، درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس جمعہ کو میں نے قل انما انا بشر مثلکم کی بات کہی تھی، مگر اس میں اتنی تفصیل کس کے ایک جملے میں بول دوں کہ سر پھرے آئے تھے۔ اگر بھائی سب یہاں آ گئے ہیں تو الحمدللہ، نبی فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے میرے غلام علماء سے ملاقات کر لے، وہ میری سے ملاقات کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے محبت سے آپ دیکھیے، آپ میرے قبیلے کو دھیان میں مت رکھیے، میرے سپورٹر کو دھیان میں مت رکھیے، محبت سے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے اور اسی میں جیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن میں ہے میری طرح ہے میری طرح ہے، میں ان کے لیے ایک جملہ صرف کہنے جا رہا ہوں، اگر وہ تیری طرح ہے تو آپ پرسنلی طور پر ڈاکٹر کے پاس جا کر سینہ ایک مرتبہ چروا کر دیکھو، بغیر آکسیجن کے دل کو باہر رکھ کر کے 10 منٹ نہیں 10 سیکنڈ آپ رکھ کر کے بتاؤ، خدا کی قسم ہم اعلان کرتے ہیں کہ واقعی تم نبی کی طرح۔ لیکن آپ سورہ علم نشرح کو دیکھیے، 4 مرتبہ محمد عربی کے سینے کو چاک کیا گیا، 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ 55 میں 12 سال 13 سال کی جوانی کی دہلیز پر رکھنے میں، معراج النبی کے حوالے سے، اعلان رسالت کے حوالے سے 4 مرتبہ، اور پورا دل مصطفیٰ باہر رکھا گیا، کوئی کنیکشن نہیں، اور حکمت سے اور آب زمزم سے دھلا گیا اور پھر ڈال دیا گیا۔ سینہ چرنے کی بات ہو رہی ہے، تمہارے پاس بھی بشر ہی کو سینہ ہوتے ہیں نا، میں بشریت ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تم اگر واقعی نبی کی طرح ہو تو سینہ چیر کر بغیر آکسیجن کے، بغیر کسی کنیکشن کے، الگ سے سینہ رکھ کر کے، الگ سے دل رکھ کر کے آپ بتاؤ، نہیں بتا سکتے تم نبی کی طرح نہیں ہو، نبی تمہاری طرح نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، تم اللہ کے بندے بس۔ تم نبی کی امتی ہو، تیرا سیکنڈ راؤنڈ بھی ہے اور وہ صرف اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کو پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کا خلاصہ سن کر کے محبت کی دنیا میں جینا، درود اور سلام کا اہتمام کرو، محبت کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، سلام کا اہتمام کرو۔ ارے عام سلام پھیلانے سے جنت مل جائے، نبی پر سلام پڑھنے سے جنت کیسے نہیں مل سکتی ہے یار؟ کیا بات کہتے ہیں افشوا السلام بینکم تحاببتم، آپس میں سلام پھیلاؤ محبت بڑھے گی۔ ارے آپس میں چومن جمراتی، آپس میں سلام کرو محبت بڑھے گی، اور نبی پر سلام کرو تو عداوت بڑھے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب جمع ہو کر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دیکھتے ہو کتنا سینے سے ملتے ہیں، ذرا چہرے تو دیکھو، سکون کے چہرے، اور جب باہر جاؤ تو چہرہ نیچے کیے رہتے ہو، ڈر تو تمہیں لگتا ہے یار، دنیا میں بھی سکون سے نہیں، آخرت میں بھی کہاں سے سکون سے رہو گے؟ اس لیے درود کا اہتمام، سلام کا اہتمام، نور محمدی کا عقیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری کا اظہار، اور ایک بات کھل کر کے آج کہہ دوں، پورے مہینہ تک اس بات کو خصوصاً یاد رکھنا اور مرتے دم تک یاد رکھنا کہ اللہ پاک صرف نبی کی شان کا اظہار چاہتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان کا اظہار ہو۔ ترمذی کے ایک حدیث بول کر ختم کر دوں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے پر میں نے جو نعمت اور احسان کیا ہے اس احسان کا اظہار۔ سارے احسانات کو اپنی طرف چھوڑ، بچہ پیدا ہو جتنا بھی کرنا ہے کرتے ہو، ہم بدعت و شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن سب سے بڑا احسان ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اس کے اظہار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے پر جو میں نے نعمت کی ہے اس کا اظہار ہو۔ اب اظہار کیا ہے؟ نبی انتقال بھی کر گئے ہیں، تم کو 12 وفات ہی صرف چاہیے، نبی انتقال بھی کر گئے ہیں، مرے سو کا کلمہ پڑھتے ہو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرے سو کا کلمہ پڑھتے ہو آپ، ایسا عقیدہ مت رکھو۔ انتقال دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے، اور اسی اللہ نے پھر زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو کیسی توحید پر عقیدہ رکھتے ہو کہ ایک جانب وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور دوسری جانب تو کہہ رہے نہیں بس دی اینڈ ہو گیا ہے، اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے وافی ہے۔ نہیں 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 نہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کو قرآن نور محمدی میں پڑھنا ہوگا، تب آپ ہدایت پر رہو گے، تب آپ ضلالت سے بچو گے، تب ظلمت سے بچو گے۔ اس لیے آپ درود کے وقت درود پڑھو، سلام کے وقت سلام پڑھو، نماز کے وقت نماز پڑھو، جو بھی کنڈیشن ہے آپ کے اس کے وقت کرو۔ درود کے وقت آپ نماز کا مسئلہ مت لاؤ، نماز کے وقت آپ درود کا مسئلہ مت لاؤ، سب کا ایک کنڈیشن ہے اور اس سلیبس کے ساتھ زندگی کاٹو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، توحید کی ریئلٹی کو سمجھنے کی توفیق نصیب